بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی M.A۔ ارسلان اپنے گھوڑے کی باگ تھامے اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کا صدر دروازہ ان محافظوں میں سے ایک نے کھولا جو سلطان کی طرف سے اخیموت اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت پر مامور تھے۔ گھوڑے کی باگ تھامے ارسلان استبل کی طرف گیا اور اس استبل میں داخل ہوتے ہی وہ دنگ رہ گیا، اس لیے کہ استبل میں جو اخیموت کے دو گھوڑے پہلے سے بندھے ہوئے تھے، حسین و پرجمال زوباہ ان کے آگے چارہ ڈال رہی تھی۔ اس نے جب اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ارسلان کو استبل میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ چونکی، کام چھوڑ کر ارسلان کی طرف مڑی۔ انتہائی مٹھاس اور شیرینی بھری آواز میں اس نے ارسلان کو سلام کیا۔ ارسلان آگے بڑھ کر اپنے گھوڑے کو کھونٹے سے باندھنا چاہتا تھا کہ زوباہ نے پھر ارسلان کو مخاطب کیا، امیر ارسلان، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ اپنے گھوڑے کی باگ مجھے دے دیں، میں اسے باندھتی ہوں، اس کے چارے پانی کا اہتمام کرتی ہوں۔ زین کے ساتھ جو آپ کی خرجین لٹک رہی ہے اسے لے کر آپ اپنے کمرے کی طرف چلے جائیں، میں اس کی زین بھی اتار دیتی ہوں۔ جب تک زوباہ بولتی رہی ارسلان بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو کسی قدر مسکراتے ہوئے وہ کہنے لگا، تم جیسی نازک لڑکی یہ سارے کام کیسے کرے گی؟ جواب میں زوباہ کے لبوں پر توبہ شکن مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کھلکھلاتی سی آواز میں وہ کہنے لگی، امیر ارسلان، میں اتنی نازک نہیں ہوں جتنی آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایک عمدہ گھوڑ سوار ہوں، تلوار اور تیغ زنی کے فن میں یکتا نہ سہی لیکن ماہر ضرور ہوں۔ امیر یوں جانے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا میرے سب سے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری اس پیشکش کو آپ ٹھکرائیں گے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی زوباہ نے آگے بڑھ کر جب ارسلان سے اس کے گھوڑے کی باگ لینا چاہی تو ارسلان نے کوئی مزاحمت نہ کی، چپ چاپ گھوڑے کی باگ اسے تھما دی۔ زوباہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، دوبارہ کھلکھلاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، امیر آپ کا شکریہ۔ زوباہ نے گھوڑے کی باگ لے لی۔ پہلے اس نے گھوڑے کی گردن تھپتھپائی، ارسلان ابھی تک وہیں کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہنے لگا، تم اس کا دہانہ اتارو، اس کے کو کھونٹے سے باندھو، اس کے دانے پانی کا اہتمام کرو، میں اتنی دیر تک زین اتارتا ہوں۔ زوباہ لپک کر زین کی طرف آئی، زین کا تنگ اس نے پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں امیر، اس کی زین بھی میں ہی اتاروں گی، میں نے کہا نا، زین کے ساتھ لٹکی ہوئی خرجین آپ اتار لیجئے۔ یہ دونوں گھوڑے جو ہمارے استبل میں اس وقت استبل میں بندھے ہوئے ہیں، ہم گھر کے جو 4 افراد ہیں، یہ دونوں گھوڑے سب سے زیادہ مجھ سے مانوس ہیں، اس لیے کہ میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح وہ دونوں گھوڑے مجھ سے مانوس ہیں، اس طرح اس حویلی میں رہتے ہوئے آپ کا گھوڑا بھی مجھ سے مانوس رہے۔ یاد رکھیے گا، گھر میں جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اپنی مخصوص آوازیں نکالتے ہوئے گھوڑے اپنے مالکوں کو مطلع کرنے کی ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں۔ اسی بنا پر میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کرتی ہوں تاکہ یہ مجھ سے مانوس رہیں، اور اگر گھر میں کوئی خطرہ ہو تو کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دیں۔ ارسلان مسکرا دیا اور کہنے لگا، تمہاری گفتگو تمہارے انداز سے لگتا ہے کہ تم ایک انتہائی عقلمند اور زیرک لڑکی ہو۔ زوباہ مسکرا کے کہنے لگی، امیر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ میرے گھر کے سارے افراد تو مجھے احمق اور بے وقوف ہی خیال کرتے ہیں۔ لوگ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ میں بہت خوبصورت اور حسین ہوں، لیکن میرے گھر والے تو میرے اس حسن اور خوبصورتی کو بھی اپنے لیے وبال جان خیال کرتے ہیں، اور ایسا کہنے میں وہ حق بجانب بھی ہیں، اس لیے کہ میری ذات ہی ان کے لیے دربدر ٹھوکریں کھانے کا باعث بنی۔ لیکن ان ٹھوکروں کا ہمیں ایک فائدہ بھی ہوا کہ یہاں نیشا پور میں آ کے اسلام قبول کر لیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں ہم اب محفوظ و مامون ہیں۔ زوباہ خاموش ہو گئی اور بڑے غور سے ارسلان کی طرف دیکھنے لگی۔ ارسلان جب چپ چاپ اپنے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی خرجین اتار رہا تھا تو زوباہ نے پھر اسے مخاطب کیا، آپ نے میرے اس انکشاف پر کسی تجسس کا اظہار نہیں کیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ ارسلان نے ہلکا سا کہکہا لگایا،
زوبا، میں نے غلط نہیں کہا تھا کہ تم ایک انتہائی زیرک اور عقلمند لڑکی ہو۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے ایسا ہی سوال کرو گی، لیکن شہر میں داخل ہونے کے بعد محترم نظام الملک توسی نے مجھے آپ لوگوں کے متعلق بتا چکے ہیں کہ آپ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بہرحال آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اچانک ارسلان کو اپنی پشت کی جانب سے آواز سنائی دی، بیٹے آپ کو بھی اس مبارکباد کے حقدار ہیں۔ چونکتے ہوئے ارسلان نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے اخیموت، اس کی بیوی سفینہ اور دوسری بیٹی غریاد کھڑے ہوئے تھے۔ غریاد نے ارسلان کو مخاطب کیا، بھائی آپ کس وقت آئے؟ ابھی آیا ہوں۔ میری بہن اور میرے آنے پر زوبا استبل میں دونوں گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میرے گھوڑے کی بھی باغ اس نے لے لی اور کہنے لگی، مجھے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے کا بہت شوق ہے، اور اس نے یہ بھی پیشکش کی کہ یہ میرے گھوڑے کو اپنے ساتھ مانوس کرنا چاہتی ہے، لہٰذا میں نے اسے تھما دی۔ غریاد مسکرا دی اور کہنے لگی، بھائی اسے یہ کام کرنے کا شوق نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنون ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اپنے آپ کو فارغ نہیں رہنے دیتی، کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہے۔ ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ارسلان نے زوبا پر ڈالی جو گھوڑے کو باندھ کر فارغ ہو چکی تھی، اور گھوڑے کے منہ سے اس نے دہانہ بھی اتار دیا تھا۔ پھر غریاد کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، جہاں تک میں نے زوبا کا جائزہ لیا ہے یہ ایک انتہائی عقلمند اور زیرک لڑکی ہے۔ اس کے علاوہ غریاد نے ایک کہکا لگایا اور کہنے لگی، بھائی اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہم تو اسے ایک احمق اور بیوقوف ہی خیال کرتے ہیں۔ احتجاجی سے انداز میں ارسلان نے غریاد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، نہیں، کسی شخص کو یوں پامال نہیں کیا جانا چاہیے، اور زوبا سے متعلق میرا اندازہ غلط نہیں۔ زوبا نے اتنی دیر تک گھوڑے کے سامنے پانی رکھ دیا۔ گھوڑا جب پانی پی کر فارغ ہوا تو اس کے آگے چارہ بھی ڈال دیا۔ اس بار ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے اخیموت کہنے لگا، بیٹے گھوڑے کی دیکھ بھال تو ہو چکی، میرے خیال میں اب اندر چل کر بیٹھتے ہیں، میں نے بھی ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پھر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف سب ہو لیے۔ زوبا بھی ان کے ساتھ تھی۔ سب ان دو کمروں میں دونوں میں سے ایک کمرے میں بیٹھ گئے جو ارسلان کے تصرف میں تھے اور جن میں سے ایک نشست گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جب سب وہاں بیٹھ گئے تو اخیموت نے ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ارسلان میرے بیٹے، جن حالات میں تم سمرقند سے نیشا پور کی طرف بھاگے وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت تھی۔ میں پہلے کھل کر اس موضوع پر تم سے گفتگو نہیں کر سکا، اس لیے کہ تم صرف 1.5 دن ہی حویلی میں رہے، اس کے بعد سمرقند کی طرف کوچ کر گئے۔ تمہاری غیر موجودگی میں باغ کی آمدنی کا کچھ حصہ میں نے حساب کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس میں جو رقم بنتی ہے اس کے 2 حصے آپ لے لیں، ایک ہمیں دے دیں، ہم اس سے گزر بسر کر لیں گے۔ لمحہ بھر کے لیے ارسلان نے بڑی تیز نگاہوں سے اخیموت کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، محترم اخیموت، آپ میری ذات کا غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ اگر میرے ماں باپ بھائی بہن میرے ساتھ ہوتے تو میں باقی آمدنی میں سے زیادہ آدھا حصہ آپ سے قبول کر لیتا۔ اب جب کہ میرا کوئی آگے پیچھے نہیں، اکیلی جان ہے، تو مجھے آپ کی طرف سے کسی رقم کی ضرورت نہیں۔ نیشا پور میں داخل ہونے کے بعد سلطان کی طرف سے مجھے اچھی خاصی رقم مل گئی تھی، اور پھر آئندہ جو جنگیں ہوں گی ان میں بھی مجھے خاصی رقم ملتی رہیں گی، لہٰذا باقی آمدنی میں سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بلکہ آئندہ جنگوں سے جو کچھ میرے حصے میں آیا اس میں بھی آپ بھی حصے دار ہوں گے۔ میں باقی ساری آمدنی آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں، کوئی آپ سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ اخیموت نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، امیر ارسلان۔ ارسلان نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، یہ آپ بار بار مجھے امیر ارسلان کیوں کہتے ہیں؟ صرف میرا نام ارسلان پکاریں، ساتھ ہی مجھے بیٹا بھی پکارتے ہیں، اور بیٹے کے ساتھ جو آپ لفظ امیر استعمال کرتے ہیں یہ بڑا غیر معقول سا لگتا ہے۔ ارسلان کے ان الفاظ پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ اخیموت نے پھر کہنا شروع کیا، بیٹے بات کچھ یوں ہے کہ اگر ہم باقی آمدنی میں سے تمہیں کچھ نہ دیں تو یہ ایک طرح کی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اخیموت کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ ارسلان بول پڑا، محترم اخیموت، آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ زیادتی تب ہو جب آپ میری حق تلفی کر رہے ہو۔ میں اپنا حق مانگوں آپ نہ دیتے ہوں، جتنا میرا حق بنتا ہو اس سے کم مجھے دیا جا رہا ہو۔ جب میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ میں بخوشی باقی ساری آمدنی آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور پھر کیسی حق تلفی، کیسی زیادتی، کیسی ناانصافی۔ اخیموت خاموش سا ہو رہا، کچھ نہ کہہ سکا۔ اس موقع پر اس کی بڑی بیٹی غریاد بول پڑی، بھائی جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی بڑی فراخ دلی ہے، ورنہ اس غریب الوطنی میں کوئی کسی سے ایسا سلوک نہیں کرتا۔
ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ یہاں آنے کے بعد نہ صرف ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، بلکہ سلطان نے کمال فراخ دلی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں رہنے کے لیے آپ کی حویلی اور آپ کا باغ ٹھیکے پر دیا، اور پھر سب سے بڑھ کر کے آپ نے ہمارے لیے بڑی رحم دلی کا مظاہرہ کیا، باغ ہمارے حوالے کر دیا، اس حویلی میں رہنے کو اپنے سے زیادہ جگہ دی۔ بھائی، آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ غریاد رک گئی، اس لیے کہ بیچ میں ارسلان بول پڑا۔ کیسا فیصلہ؟ مجھے حویلی سے نکالنے کا؟ ایک بار پھر سب نے کہکا لگایا۔ غریاد پھر بولی، نہیں بھائی، ایسے کیوں کر اور کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے لیے 2 کمرے تھوڑے ہیں۔ حویلی میں ایسے بہت سے کمرے ہیں جو پوری طرح ہمارے تصرف میں نہیں ہیں۔ ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ساتھ والے 2 کمرے بھی آپ کے تصرف میں دے دیے جائیں۔ ارسلان نے غور سے غریاد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، غریاد میری بہن، ابھی مجھے ان 2 کمروں کے علاوہ مزید کمروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہوگی تو میں خود ہی آپ لوگوں سے کہہ دوں گا۔ ابھی تو میرے خیال میں یہ 2 کمرے بھی میری ضرورت سے کہیں زیادہ ہیں۔ غریاد مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی ماں سفینہ بول پڑی، غریاد، بھائی کو باتوں ہی میں مشغول رکھو گی یا کھانے کا بھی کچھ اہتمام کرو گی؟ غریاد نے پھر ارسلان کو مخاطب کیا، بھائی کھانا تو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ہم کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ ترمس کی طرف سے آنے والا لشکر جو آپ کی کمانداری میں تھا وہ تو دوپہر سے پہلے کا شہر میں داخل ہو چکا ہے، اور آپ اس وقت سورج غروب ہونے کے بعد حویلی میں داخل ہو رہے ہیں۔ میری بہن، میں ذرا مستقر میں رک گیا تھا، وہاں لشکر کے کچھ معاملات تھے جو اپنے سالاروں کے ساتھ مجھے نمٹانے تھے۔ ارسلان نے بڑی شفقت سے غریاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، غریاد، میں اس موقع پر آپ لوگوں سے ایک مزید اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ میرے کھانے کا اہتمام کرتے ہوئے آپ کو ضرور زحمت ہوتی ہوگی، اور میں آپ کو اس زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ غریاد نے ارسلان کو بات مکمل نہ کرنے دی اور فوراً بول پڑی، بھائی کسی زحمت وحمت کا ذکر مت کیجیے گا۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانے کا اہتمام علیحدہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہیں گے تو پھر ہم اس حویلی میں نہیں رہیں گے۔ آپ کے باغ میں 2 کچے کمرے بنے ہوئے ہیں، ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں رہتے ہوئے اگر آپ خود اپنے کھانے کا اہتمام کریں تو یہ کم از کم ہمارے لیے انتہا درجے کا باعث شرم اور قابل عار ہے، اور اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائی، میری التجا ہے کہ آئندہ کبھی اس موضوع پر گفتگو نہ کیجیے گا۔ ارسلان ہنس دیا، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر اٹھیں اور کھانا کھائیں، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ غریاد اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، میں ساتھ والے کمرے میں کھانے کے برتن لگاتی ہوں۔ پھر اس نے زوبا کو اشارہ کیا۔ زوبا اپنی جگہ سے اٹھی اور چپ چاپ غریاد کے ساتھ ہو لی۔ دونوں بہنیں اس کمرے سے نکل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بہنوں نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ پھر سب اٹھے اور ساتھ والے کمرے میں جا کر اکٹھے بیٹھ کر پرسکون ماحول میں کھانا کھا رہے تھے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ارسلان اپنا جنگی لباس پہن کر مستقر کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ان مسلح جوانوں میں سے ایک اس کے کمرے میں داخل ہوا جو سلطان نے خیموت اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے ارسلان کی حویلی کے گرد کیے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ارسلان کی پیشانی پر پریشانی کی لکیریں اور چہرے پر فکر مندی کی پرچھائیاں نمودار ہوئیں۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ تمہارا اس وقت میرے کمرے میں یوں آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ وہ مسلح جوان مزید قریب ہوا اور ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ کا کہنا درست ہے، رات کو حویلی کے باہر ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، لیکن اس وقت ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے تھے، آپ کو جگایا نہیں۔ اب جب کہ آپ اٹھ چکے ہیں تو میں آپ کو اس واقعے کی اطلاع دینے آیا ہوں۔ انتہائی فکر مندی کے انداز میں ارسلان نے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، کیسا حادثہ؟ مسلح جوان ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر محترم، لگ بھگ آدھی رات کے وقت ایک مسلح جوان حویلی سے باہر نمودار ہوا۔ دبے پاؤں چھپتے ہوئے اس نے حویلی کا ایک چکر لگایا، ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں سے دیوار پھلانگ کر وہ اندر آ سکے۔ ہم نے اس پر نگاہ رکھی، اسے نہ تنبیہ کی نہ للکارا، اسے موقع دیا کہ حویلی کے اندر آئے۔ دراصل ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ہے کون۔ پھر ایک جگہ اس نے اپنے لیے منتخب کی اور بڑی جد و جہد کے بعد وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کوئی ایسا شخص لگتا تھا جو دیواریں پھاڑنے کا ماہر ہو۔ یوں ہی وہ اندر داخل ہوا، ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔
امیر: ہم نے اس سے پوچھا نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، کیونکہ حویلی کے اندر پھلانگا ہے، ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک جگہ ڈال دیا ہے۔ ویسے میرا اور میرے ساتھیوں کا اندازہ ہے کہ وہ امر موسیٰ کا آدمی ہے، یا تو وہ اپنے کچھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ محترم اخیموت کی چھوٹی بیٹی زوبا کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، یا یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ حویلی کا استحکام کیا ہے اور اخیموت کی بیٹی زوبا کو کیسے اور کس وقت اس حویلی سے نکال کر اور اٹھا کر لے جایا جا سکتا ہے۔ غصے میں ارسلان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر اس مسلح جوان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: جس شخص کو تم نے پکڑا ہے اسے یہیں میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ مسلح شخص باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ لوٹا۔ دونوں ایک شخص کا بازو پکڑے ہوئے تھے جو بڑا توانا اور مضبوط اور جفاکش لگتا تھا۔ دونوں نے اسے ارسلان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ارسلان کے سامنے آ کر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ ارسلان نے تھوڑی دیر تک انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا: بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص فرش پر بیٹھ گیا۔ ارسلان اس کے سامنے ایک نشست پر بیٹھ گیا، پھر اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا: دیکھو، جو کچھ میں پوچھنے لگا ہوں اس میں دروغ گوئی سے کام نہ لینا، جھوٹ مت بولنا۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو میں تمہیں ادھیڑ کر رکھ دوں گا، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیوں میری حویلی میں داخل ہوئے ہو؟ اگر میں اندازہ لگانے پر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تم امر موسیٰ کے آدمی ہو، اور تم محترم اخیموت کی بیٹی زوبا کو یہاں سے نکال لے جانے کے سلسلے میں آئے ہو، اور اسی نیت سے دیوار پھلانگ کر حویلی میں داخل ہوئے ہو۔ اس شخص نے کچھ سوچا، پھر بڑے غور سے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: امیر ارسلان، جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ آدھا سچ آدھا جھوٹ ہے۔ میں آپ پر بھی یہ انکشاف کروں کہ ہم لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ حویلی بھی آپ کی ہے جس میں اخیموت اور اس کے اہل خانہ نے قیام کر رکھا ہے۔ امیر ارسلان، جو کچھ آپ نے کہا ہے اس میں سچ یہ ہے کہ میں واقعی امر موسیٰ کا آدمی ہوں، اس کا نمائندہ ہوں۔ یہ بھی سچ ہے کہ امر موسیٰ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اس نے اپنے فدائی نمائندے مختلف سمتوں میں مسلمانوں کی خبریں حاصل کرنے کے لیے اور ان کے سرکردہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں، اور یہ خبریں وہ انطاکیہ، الروحہ اور آمد کے نصرانی حکمرانوں کو مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مسلمان حکمران بھی اندر ہی اندر امر موسیٰ سے تعاون کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس میں غلط یہ ہے کہ میں آپ کی اس حویلی میں اخیموت کی بیٹی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اخیموت نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو یہاں سلطان سے کہہ کر آپ کی حویلی میں پناہ لیے ہوئے ہیں، تو یہ ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ یہ چاروں دراصل امر موسیٰ کے خاص آدمی ہیں۔ امر موسیٰ نے ان چاروں کو نیشاپور اس لیے بھیجا تھا کہ یہ یہاں رہیں، مسلمانوں کی خبریں حاصل کریں، پھر امر موسیٰ کے نمائندے ان سے رابطہ کرتے ہوئے ان سے خبریں حاصل کر کے امر موسیٰ تک پہنچاتے رہیں۔ امیر ارسلان اخیموت نے آپ اور سلطان کو یہی بتایا تھا کہ امر موسیٰ کے علاوہ انطاکیہ کے حکمران فردوروس کی نگاہ اس کی حسین و جمیل بیٹی زوبا پر تھی، اور یہ سب کچھ فریب ہے۔ اصل میں اخیموت امر موسیٰ کا ایک فدائی ہے۔ یہاں آ کر بظاہر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، باطن میں ابھی تک یہودی ہے، اور یہ چاروں امر موسیٰ کے خاص آدمی ہیں، اور اسی کے لیے کام کرنے کے لیے انہوں نے یہاں آ کر پناہ لی ہے۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تو اسے مخاطب کر کے ارسلان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارسلان نے باہر پہلے برتن گر کر ٹوٹنے اور اس کے بعد زوردار انداز میں کسی کے گرنے کی آواز سنی۔ چونک کر ارسلان اپنی جگہ پر اٹھا اور بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا دروازے کے قریب ہی برتن ٹوٹے ہوئے پڑے تھے، اور ان برتنوں میں کھانے کی اشیاء بھی تھی، جبکہ گرتی پڑتی زوبا حویلی کے اس حصے کی طرف بھاگ رہی تھی جہاں ان کی رہائش تھی۔ ارسلان تھوڑی دیر تک بڑے دل شکن سے انداز میں زوبا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی گردن جھک گئی۔ دوبارہ وہ کمرے میں داخل ہوا، اس شخص کے سامنے بیٹھ گیا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: سن شیطان کے گماشتے، تو نے کہا تھا کہ میری گفتگو میں کچھ سچ ہے اور کچھ جھوٹ، اور جھوٹ کی تم نے تفصیل بھی بتا دی۔ اب میں بھی کہتا ہوں کہ تمہاری گفتگو میں کچھ سچ ہے اور کچھ جھوٹ۔ سچ یہ ہے کہ تم امر موسیٰ کے آدمی ہو، اس میں کچھ شک نہیں، اور جھوٹ یہ ہے کہ تم نے جو اخیموت اور اس کے اہل خانہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ یہاں رہتے ہوئے امر موسیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، بکواس اور بے بنیاد ہے۔ اگر یہ امر موسیٰ کو یہاں خبریں پہنچا بھی دیں گے تو یہاں کی خبریں امر موسیٰ کے لیے کیسے سودمند ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھو، میں بڑا برا آدمی ہوں، زیادہ دیر تک جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، سچ اگل دو۔ اس شخص نے غصیلے انداز میں ارسلان کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا: سچ یہی ہے جو میں نے کہہ دیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، چاہے آپ میری چمڑی الٹی اتار دیں،
تب بھی جو باتیں میں نے کہی ہیں یہی کہوں گا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ گھورنے کے انداز میں ارسلان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تیری میں الٹی چمڑی تو نہیں اتاروں گا، اس کے بغیر ہی میں اپنا کام نکال لوں گا۔ اور تو یہ بھی جھوٹ بکتا ہے کہ تیرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، تیرے پاس بہت کچھ ہے جو تو چھپا رہا ہے اور جو تو اگلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس شخص نے ضد اور ہٹ دھرمی میں ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ آپ کی خام خیالی ہے، میں نے کہا جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اب آپ مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں لیکن مجھ سے مزید کچھ نہیں اگلوا سکتے۔ طنزیہ سے انداز میں ارسلان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم تو کیا امر موسیٰ بھی یہاں ہوتا تو وہ بھاں بھاں کرتا ہوا سب کچھ کہنے پر مجبور ہو جاتا۔ پھر ایک نگاہ ارسلان نے اپنے سامنے کھڑے مسلح جوانوں پر ڈالی، پھر ان میں سے ایک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنے خنجر نکالو، پہلے شخص کی دونوں رانوں پر خنجر سے گہرے زخم لگاؤ، اس کے بعد نمک اور مرچ لے کر آؤ، اس کے زخموں میں نمک اور مرچ بھر دو، اس کے بعد اسے اٹھا کر حویلی کے صحن میں ڈال دو، پھر جاؤ اور لشکر گاہ میں جن لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ خون خوار کتا ہے اسے لے کر آؤ اور اس کتے کو اس پر چھوڑ دو، جو ہی وہ خون بہتے اس زخم کو دیکھے گا اس پر جھپٹے گا، پھر جو اس کا حشر کرے گا وہ اس ابلیس کے لیے بڑا عبرت خیز ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے رہنے دو، بس خنجر نکالو، اس کی دونوں رانوں پر باہر کی جانب گہرے زخم لگاؤ۔ وہ نوجوان حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے اس کے کمرے میں اخیموت، اس کی بیوی سفینہ، غریاد اور زوبا داخل ہوئی۔ زوبا بڑی بری طرح رو رہی تھی۔ پھر اخیموت نے ارسلان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، امیر ارسلان، یہ شخص جو ہم پر الزام لگا رہا ہے یہ کم از کم ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، خدا را ہمیں کہیں اور بھیج دیں، امر موسیٰ خواہ ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہمارے حلقوم کاٹ دے، لیکن ہم اس الزام کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں جو یہ شخص ہم پر لگا رہا ہے کہ ہم امر موسیٰ کے آدمی ہیں، اور اس کے کہنے پر ہم نے پناہ لی ہے، اور یہ کہ اس کے آدمی کو ہم خبریں مہیا کریں گے۔ ارسلان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگی، محترم اخیموت، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، زوبا کو میں نے برتن گرا کر بھاگتے دیکھ لیا تھا، دراصل اس نے جلد بازی سے کام لیا، میں جانتا ہوں یہ دراصل میرے لیے صبح کا کھانا لے کر آ رہی تھی، پھر اس کے ساتھ میری گفتگو پر یہ چونک کر دروازے پر کھڑی ہو گئی، اور جو کچھ اس شخص نے کہا اسے سنتے ہی وہ چکرا کر رہ گئی، اور برتن گرانے کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی باہر گری اور پھر بھاگ کر اٹھی۔ محترم اخیموت، زوبا کا یہ فعل فطری رد عمل ہے، آپ ایسا کریں، یہاں دائیں جانب میری پاس نشستوں پر بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں آپ سب کی موجودگی میں یہ مانے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، آپ پر الزام لگایا ہے، اور یہ کہ امر موسیٰ کا آدمی ہے، اور زوبا پر نگاہ رکھنے یا پھر یہ جاننے کے لیے ادھر آیا ہے کہ زوبا کو کیسے اور کس طرح یہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ ارسلان کی اس گفتگو سے اخیموت، سفینہ، غریاد اور زوبا چاروں طرف مطمئن ہو گئے تھے۔ زوبا نے اپنی آنکھیں خشک کر لی، اب اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور بڑی شکر گزاری کے انداز میں امیر ارسلان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ارسلان نے پھر اپنے مسلح جوان کو مخاطب کیا، اب تم اپنے کام کی ابتدا کرو۔ اس مسلح جوان نے اپنا خنجر نکالا، وہ ایک چمکتا ہوا بھاری اور چوڑے پھل کا خنجر تھا۔ امر موسیٰ کے آدمی کے پاس وہ بیٹھ گیا، جب اس نے اپنے خنجر سے ران پر اس کا لباس پھاڑا تب وہ چیخ اٹھا اور ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر ارسلان، مجھ پر ایسا جبر نہ کریں، میں سب کچھ سچ سچ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ارسلان اپنے مسلح جوان کو پھر حکم دیا، اس کی دوسری ران پر بھی چرکا لگاؤ اور پھر دونوں رانوں پر گہرے گہرے گھاؤ لگا دو، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے سچ نہیں اگلتا۔ امر موسیٰ کا وہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا ارسلان کے قریب آیا، پھر اپنا سر اس نے ارسلان کے پاؤں پر رکھ دیا اور کہنے لگا، مجھ پر ایسا جبر اور ظلم نہ کریں، میں سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ ارسلان نے اس کے شانے پر پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر لگائی اور وہ تھوڑا سا پیچھے گر گیا۔ دھاڑتی ہوئی آواز میں ارسلان نے اسے مخاطب کیا، جلدی بتاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں کہاں اور کس سرائے میں قیام کر رکھا ہے جہاں سے نکل کر رات کو تم ادھر آئے۔ اس شخص نے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، شہر کے مغرب میں جو سرائے ہے وہاں میں نے قیام کر رکھا ہے اور وہیں سے نکل کر میں ادھر آیا۔
ارسلان نے اس بار دوسرے مسلح جوان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بھاگ کر جاؤ، بدران کو میرا پیغام دو کہ مسلح جوان اپنے ساتھ لے کر جائے اور شہر کے مغرب میں جو سرائے ہے اس کا مکمل طور پر محاصرہ کرے، نہ کسی کو سرائے سے نکلنے دے، نہ کسی کو سرائے کے اندر جانے دے۔ ارسلان کا یہ حکم سنتے ہی وہ مسلح جوان بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ ارسلان نے پھر قیدی کو مخاطب کیا، آپ بولو، کیا کہتے ہو؟ امیر ارسلان، آپ کا اندازہ درست ہے، میں عمر موسیٰ کا آدمی ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا تھا۔ دراصل وہ ہر صورت زوبا کو حاصل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ اخیموت نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہاں قیام کر رکھا ہے اور اس کی قیام گاہ سے اس کی بیٹی زوبا کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ بے پناہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، اور تو نے یہ الزام تلاشی کیوں کی کہ یہ چاروں عمر موسیٰ کے آدمی ہیں؟ عمر موسیٰ نے انہیں یہاں پناہ لینے کے لیے بھیجا ہے کہ اس کے نمائندے ان سے خبریں لے کر عمر موسیٰ تک پہنچائیں۔ اس نے ارسلان کی طرف دیکھے بغیر بڑی ڈھٹائی سے کہا، اپنا آپ بچانے کے لیے اس کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ ارسلان نے کچھ سوچا، پھر عمر موسیٰ کے آدمی کے قریب آ کر اپنے مسلح جوان کو مخاطب کیا، تم یہاں اس کے پاس ہی کھڑے رہو، چوکس رہنا، یہ لوگ بڑے فریب کار ہوتے ہیں۔ میں ذرا اپنے گھوڑے پر زین ڈال کر اسے تیار کر لوں، اس لے کر میں اس سرائے کی طرف جاؤں گا جہاں اس نے رات بسر کی۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہاں اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہوں گے۔ میں ابھی واپس آتا ہوں اور اس کے بعد اس کی دونوں رانوں پر زخم لگا کر اس پر خونخوار کتا چھوڑنے کا عمل شروع کروں گا۔ یہ جملہ شاید ارسلان نے اس لیے دہرایا تھا کہ شاید وہ اس سے مزید سچائی اگلوانا چاہتا تھا اور اس کا